بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو خالق کائنات ہے اور جس نے ہمیں ہر طرح کی انعام اور نعمت سے نوازا۔ ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے طفیل یہ کائنات ہمارے سے وجود میں آئی۔ سامعین عزیز وقار، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ماہ ذی الحج ہے، بڑے بابرکت ایام ہیں، بڑی فضیلت والے یہ دن ہیں۔ گزشتہ نشست میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پہ گفتگو ہوئی۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار باتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین پر اللہ جل مجدہ کی عبادت کے لیے اول بیت، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت وضع للناس، لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد اور گھر تعمیر کیا گیا للذی ببکۃ مبارک، وہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ مبارکہ بڑی عظمت اور بڑی برکت والا وہ گھر ہے، وہ مسجد ہے۔ وہدی للعالمین، جہاں ایک طرف وہ مقام بڑی عظمتوں اور بڑی برکت کا حامل ہے، وہاں وہ ہدایت کا ذریعہ بھی، وہ روشنی کا مینار بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اب قرآن کا بہترین اسلوب، پہلے ایک بات ایک چیز کو بیان کیا، ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا جو گھر بندوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اب اس گھر کے فضائل کو، اس کے مقام کو ایک دو تین کر کے اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کروا رہا ہے۔ پہلی بات کی مبارکن، بڑی برکت والا وہ گھر ہے۔ دوسری بات کی ہدی للعالمین، ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ گھر۔ فیہ آیات بینات، اور پھر فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بینات واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور سب سے بڑی اس میں نشانی یہ بھی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، مقام ابراہیم اس گھر میں، اور اس سے بھی بڑھ کے ومن دخلہ کان آمنا، اس کی عظمت کو میں نے اتنا بلند کر دیا، اس کی شان کو اتنا بڑھا دیا، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس سرزمین میں آ جائے گا، جو بھی اس گھر میں داخل ہو جائے گا، اللہ اسے سلامتی اور امن عطا فرمائے۔ اس
آیا مبارکہ کے متعلقہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا اس سے قبل کی جو آیات ہے، چوتھا سپارہ اسی تسلسل میں شروع ہو رہا ہے، اس سے کیا تعلق ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اور تیسرا کہ ہمیں کیا، مسلمانوں کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کے متصل جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی یہاں پہ آتا ہے اللہ اسے امن عطا کرتا ہے، اللہ اسے سلامتی عطا کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی نہیں آتا، کوئی سرکش بن جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس انسان کو اس گھر میں جانے کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اس گھر کی زیارت کرے، اس کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا جس کے پاس بھی وہاں پر پہنچنے کی گنجائش ہو، حالات اجازت دیتے ہوں، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کرے، اس کو حج کے لیے جائے۔ اب جو 3 باتیں میں نے کہیں کہ جو سمجھنے کے قابل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا گزشتہ کی آیات سے کیا تعلق، اس سے قبل کی جو آیات ہیں وہ چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى، کبھی قرآن کھول کے نہ پڑھیں، یقین کیجئے مزہ آ جائے گا، ترجمہ ساتھ پڑھیں، تفسیر ساتھ کھولیں، اگر نہیں ہے گھر میں موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ضیاء القرآن پڑھیں، تبیان القرآن، کوئی تفسیر آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ پڑھیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا انسان جو ہے لن تنالوا البر نہیں پہنچ سکتا نیکی کی حقیقت کو، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ کرے، مما تحبون جو اسے سب سے پیاری، وما تنفقوا من شیء اور اگر سب سے پیاری نہیں تم چیز خرچ کرتے، وما تنفقوا من اگر کوئی بھی چیز تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم۔ دیکھو قرآن کو بات بیان کر کے پھر ساتھ بتا رہا، جیسے نہیں وہ کمرے میں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی، تو وما تنفقوا من شیء جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے کہ تم کیا چیز خرچ کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ جو فرمایا لن تنالوا البر حتى، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں لن تبلغوا حقیقت البر الذی هو کمال الخیر، کہ جو نیکی کی روح ہے، جو نیکی کا اصل ہے، انسان جو خیر و احسان کا درجہ کمال ہے، انسان اس کو اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب سب سے قیمتی چیز کو راہ خدا میں لے کے آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس وقت تک انسان نیکی کی چیز کو، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو وہ فوری طور پہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باغ فلاں بڑا مجھے عزیز ہے، میں چاہتا ہوں راہ خدا میں اسے فضعها حیث اراک اللہ، یا رسول اللہ آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں اسے خرچ کریں، اسے عطا کر دیجیے۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام کا جذبہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو پیاری چیز ہو، اگر کوئی ایسی چیز خرچ کرے، وما تنفقوا من شیء جو سب سے پیاری تو نہ ہو، لیکن قرآن کو اس سے بدلہ اجر ضرور دیا جائے گا، لیکن درجہ کمال جو ہے وہ اس وقت انسان کو ملے گا جو خیر و احسان کا درجہ کمال ہے، جب سب سے پیاری چیز انسان راہ خدا میں لے کے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ عام گھروں میں بھی شاید ہوتا ہوگا کہ جو سب سے پرانا کپڑا ہوتا ہے وہ ہم اٹھا کے چیریٹی میں پھینک دیتے، جو سب سے پرانی اور نہ استعمال کرنے والی گھر میں چیز ہوتی کہتے اسے راہ خدا میں، یہ نہیں، یہ عادت نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو وہ چیز انسان خرچ کرے جو سب سے پیاری ہو۔ اور جہاں تک ان آیات مبارکہ کا تعلق ہے، ان اول بیت وضع للناس، کہ روح زمین پر سب سے پہلا اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں۔ اب ان دونوں میں کیا تطبیق ہوتی ہے
اس کا پچھلی آیہ مبارکہ سے لن تنالوا البر سے تعلق یہ ہے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کی جان بھی خرچ اور انسان کا آرام بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان اپنے اعزاء و اقربا سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، درجہ کمال احسان اور بلائی کا اس وقت تک تمہیں نہیں مل سکتا جب تک جو تمہیں سب سے پیاری چیز دولت ہے اسے راہ خدا میں نہیں دیتے، اور جب تم لے آؤ گے ومن دخلہ کان آمنا، جب اس گھر میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تمہیں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ غرضے کہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے اس کا تعلق ما قبل سے، پچھلی کی آیہ مبارکہ سے ملتا ہے کہ سب سے پیاری چیز راہ خدا میں لاؤ گے، اس گھر کی زیارت کے لیے جاؤ گے جو اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں عبادت کے لیے بنایا۔ اب آتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ان آیات مبارکہ۔ اس آیہ مبارکہ میں کفار نے ایک اعتراض اٹھایا تھا۔ میرے آقا و مولا جب خانہ کعبہ جو ہے اس کی قبلہ کی جہت کو تبدیل کیا گیا تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنو سلمہ میں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، 2 رکعت آپ ادا فرما چکے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ان آیات اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ دوسرے رکوع میں اس کا ذکر آتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ وہ منظر کشی قرآن نے کیا، کمال کی۔ میرے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قرآن نے وہ پوری تصویر کشی کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تقلب، بار بار اے حبیب، وجهك في السماء، تمہارے چہرے کا آسمان۔ نماز ادا کر رہے تھے، میرے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ بیت المقدس سے ہٹ کے ہم قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، تو آپ آسمان کی طرف یوں دیکھتے۔ تو اللہ نے وہ منظر کیا، حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اس نیت کے ساتھ کہ قبلہ نماز کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تبدیل کر دیں گے اس قبلہ کو جس کی تم چاہت کرتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، ساتھ ہی حکم عطا فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فوری طور پر اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ جب یہ آیات مقدسات نازل ہوئی تو اس وقت اہل کتاب شور کرنے لگے کہ افضل قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تم اس کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جو ہے وہ تم کرتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل کی، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر وہ نہیں، پہلا گھر وہ ہے دنیا روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو میں نے گھر بنایا ہے وہ مکہ مکرمہ میں۔ اور پھر دوسرا جو ان کا اعتراض تھا، فیہ کہا کہ وہ ایسی جگہ ہے جو انبیاء کرام کی سکونت ہے، جہاں پہ انبیاء کرام سارے کم و بیش انبیاء کرام گزرے۔ اور فرمایا فیہ آیا، اس اعتراض کا یہاں پہ جواب دیا جائے، فیہ آیات بینات، یہ بھی ایسا مقام ہے جہاں پہ بے شمار ایسی نشانیاں ہیں۔ اگر بیت المقدس قیام گاہ انبیاء ہے تو کعبہ مکرمہ ولادت گاہ سید الانبیاء، اس میں بھی اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے ان کے 2 اعتراضات کا جواب دیا، ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ گھر مکہ مکرمہ میں۔ اب انشاءاللہ یہی گفتگو اگلے جمعۃ المبارک میں بھی ہم جاری رکھیں گے، کافی ساری گفتگو رہتی ہے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو جاری رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لے، وما توفیق